اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سنتے کانوں اور دیکھتی آنکھوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا اپنا میزبان حافظ محمد احمد نوید آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج میں آپ سے ایک بہت اہم موضوع کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جو ہم سب کو متاثر کرتا ہے، اور وہ ہے چغل خوری۔ چغل خوری ایک ایسا رویہ ہے جس میں کسی کی پیٹھ پیچھے بات کرنا، اکثر ذاتی معلومات کا اشتراک کرنا یا افواہیں پھیلانا شامل ہے۔ یہ ایک ایسا رویہ ہے جو افراد اور برادریوں کے لیے بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ جب ہم چغل خوری کرتے ہیں تو ہم دوسروں کو اس کا احساس کیے بغیر بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ہم ان کے ساکھ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچا سکتے ہیں اور تنازع اور تناؤ پیدا کر سکتے ہیں۔ لیکن چغل خوری نہ صرف دوسروں کو نقصان پہنچاتی ہے بلکہ خود کو بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ جب ہم چغل خوری میں مشغول ہوتے ہیں تو ہم اپنی وجہ سے ہونے والی چوٹ اور تکلیف کے لیے بے حس ہو سکتے ہیں۔ ہم چغل خوری کو ایک عام اور قابل قبول رویے کے طور پر دیکھنا شروع کر سکتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمیں اپنے قول و فعل کا خیال رکھنا سکھایا جاتا ہے۔ ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور شفقت سے پیش آئیں اور ایسے رویوں سے بچیں جو نقصان کا باعث بن سکتے ہیں۔ تو ہم چغل خوری سے بچنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ہمیں اپنی گفتگو کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیں بولنے سے پہلے سوچنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ کیا ہم جو کچھ کہنے جا رہے ہیں وہ کسی کو تکلیف یا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ دوسرا، ہمیں اپنے آپ کو مثبت اور معاون لوگوں سے گھیرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم ایسے لوگوں کے ارد گرد ہوتے ہیں جو ہماری حوصلہ افزائی اور ترقی کرتے ہیں تو ہمارے پاس چغل خوری میں مشغول ہونے کا امکان کم ہوتا ہے۔ تیسرا، ہمیں اپنی زندگیوں اور اپنی جد و جہد پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اپنی ذاتی ترقی پر توجہ مرکوز کرتے ہیں تو ہمارے پاس چغل خوری میں مشغول ہونے کا امکان کم ہوتا ہے۔ آخر میں، چغل خوری ایک ایسا رویہ ہے جس کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمیں اپنے قول و فعل کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے اور ایک مثبت اور معاون کمیونٹی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔